محمد وآل محمد صلوات بہت ہی مناسب موقع ہے کہ تمام مرحومین کو یاد کیا جائے مجلس عزا کی ایصال ثواب کے لیے، بالخصوص وہ مومنین جن کے اعزاء اقرباء اور والدین لاک ڈاؤن میں گزر گئے اور انہیں تنہائی کے عالم میں اپنے مرحومین کا غم منانا پڑا۔ وہ تنہائی تو نہیں تھی کہ جو حسین ابن علی پر تھی کربلا میں، لیکن بہرحال وہ تنہا تھے اور نہیں شریک ہو سکے اپنے اعزاء کے جنازوں میں۔ ان سب مرحومین کو بھی شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک وحبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اہل الذکر وامناء رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ذکر امام حسین علیہ السلام کی توفیق فرش عزا پر نصیب فرمائی۔ اے داغ کیوں نہ مجھ کو شفاعت کی ہو امید، جناب داغ دہلوی صاحب، اے داغ کیوں نہ مجھ کو شفاعت کی ہو امید، میں ہوں محب حسین کا دشمن یزید کا۔ ذرا صحیح کر دیجیے، صحیح تھا پہلے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ مجلس کی مناسبت آپ جانتے ہیں، اور مجلس امام حسین علیہ السلام کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن جس نیت سے یہ مجلس ہو رہی ہے تو مجھے زیارت ناحیہ کا ایک فقرہ بار بار یاد آ رہا ہے مولا کا، جس میں مولا نے یہ فرمایا کہ لَإِنْ أَخَّرَتْنِ الدُّهُورُ، اے میرے جد حسین چونکہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا،
وآقنی عن نصرک المقدور، اور جو کربلا کے میدان جہاد میں آپ کی نصرت تھی وہ نہیں ہو پائی، تو اب وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، تو میں صبح اور شام آپ پر روتا رہوں گا۔ یہ صبح اور شام رونا محرم سے مخصوص نہیں ہے امام کا۔ تو اگر اس جملے کو ہم اور آپ اپنے حالات کے اعتبار سے دیکھیں تو مولا سے یہ کہیں کہ مولا چونکہ عاشور کے دن فرش عزا نصیب نہ ہو پایا اور 40 حسینی بھی ہم نے گھر ہی میں گزارا، تو اب فرش عزا جیسے ہی نصیب ہوا ہے ہم مسلسل آپ پر گریہ کرتے رہیں گے اور آج کے دن عاشور کے تصور کے ساتھ روئیں گے۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، میرے مولا امام زمانہ تو فرماتے ہیں کہ میں پانی کے نہیں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ آپ کی صدائیں بلند ہیں، وقت بڑا محدود بھی ہے چونکہ میری خطابت کا وقت کافی گزر چکا ہے آلریڈی، اور آدھا گھنٹہ اس سے بھی کم میرے پاس رہ گیا ہے۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مختل سناؤں گا آپ کو، جو مومنین شب جمعہ آئے تھے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں مختل سناؤں گا آپ کو۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے مصائب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے لفظ بلفظ مختل پڑھنا۔ معمولاً اردو مجالس میں بہت کم ہوتا ہے کہ لفظ بلفظ مختل پڑھا جائے، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو لفظ بلفظ سناؤں کچھ مختل۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ جو آخر تک بیٹھے ہوئے آپ کو آواز میری واضح آ رہی ہے؟ ایکو کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ میرے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ سے؟ ٹھیک ہے۔ فضائل کا اس وقت ماحول ہے نہیں کہ میں کوئی تفصیل میں جاؤں، بس میں اتنا کہوں گا کہ حسین نے ایک دن کے اس جہاد سے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ آدم سے محمد کی نبوت کا ثمر ہے، ایک رات پہ ٹھہرا ہوا صدیوں کا سفر ہے۔ لہٰذا حسین ہے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ۔ تمام انبیاء کی نبوتوں کے کارہائے نبوت کو بچانے والے کا نام حسین ہے۔ آپ گریے کے لیے آمادہ ہیں، ایک جملہ اور سن لیجئے گا، پھر پتہ نہیں کب نصیب ہو پائے اس طرح سے کوئی گفتگو۔ کربلا سے پہلے تک باطل جو تھے انہیں باطل کہا جاتا تھا، لیکن کربلا کے بعد حسین کا اور اصحاب حسین کا یہ کارنامہ ہے کہ کربلا کے بعد حسین نے باطل کا نام یزید رکھ دیا۔ اب قیامت تک باطل کو یزید کہا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی نصیحت اپنے آپ کے لیے کر دوں، جب ذکر امام حسین سے جڑے ہوئے نا تو کوشش کیجئے کہ تزکیہ نفس ہو جائے، کلینزنگ ہماری اس گریے کے ذریعے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کوئی نصیحت کیجئے تو انہوں نے کہا کہ کبھی برتن دھوئیں، تو اس نے پوچھا کہ برتن دھونے کا کیا تعلق نصیحت سے؟ تو بزرگ نے کہا کہ برتن انہیں اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے، باہر سے کم دھونا پڑتا ہے۔ باہر کو بہتر بنانے سے زیادہ اہم ہے کہ اپنے اندر کو بہتر بنائیں۔ یہ اگر ہم نے ایک بات ذکر امام حسین سے حاصل کر لی تو بس آپ جڑ جائیں گے امام حسین علیہ السلام سے۔ آپ نے انسپریشن کہاں سے لینی ہے؟ انسپریشن جس سوسائٹی میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں وہ قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے انسپریشن لیں گے زندگی گزارنے کی۔ یہاں پر ہر قسم کی برائی کو ہیومن رائٹس کے نام پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں انسپریشن آپ نہیں لے سکتے زندگی گزارنے کی،
سلیبس میں سکھایا جاتا ہے. آپ نے انسپریشن اس خانوادے سے لینی ہے. دیکھیں بڑے ویسے بظاہر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا امتحان کا وقت آتا ہے نا تو اندر کا شیطان باہر نکل آتا ہے. آپ نے پینک شاپنگ میں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا کہ ایسا لگا کہ جیسے اب قیامت تک لاک ڈاؤن ہے، بس جو جمع کرنا ہے وہ کر لو. یہ کیا تھا؟ یہ اندر کی نفس پرستی تھی جو باہر آ گئی تھوڑے سے امتحان میں. انسپریشن اس خانوادے سے لیں کہ جس کا 3 دن کا روزہ ہو اور اپنی روٹیاں مسکین و یتیم و اسیر کو ایسے دے دیں کہ قیامت تک کے لیے سند نازل ہو جائے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ ہے انسپریشن. مل کے کہنے سے بس حاصل مجلس ہو گیا فضائل کی حد تک. گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. امام رضا کا فرمان ہے ان بقیت علی الحسین، اگر تم حسین پر اتنا رو جاؤ حتی تصیر دموعک علی خدیک، یہاں تک کہ آنسو رخسار تک آ جائے. غفر اللہ لک کل ذنب اذنبت، جو گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہیں اللہ معاف کر دے گا. امام رضا علیہ السلام کی سند ہے یہ. اور اس میں محرم کے لفظ کا ذکر نہیں ہے کہ محرم میں رو جاؤ، جب بھی رو جاؤ. امام نے آگے وضاحت فرمائی صغیراً کانا او کبیراً، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلاً کانا او کثیراً، قلیل ہو یا کثیر ہو. یا ابن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک ان تلقى اللہ عز وجل، اگر تو چاہتا ہے اللہ سے ایسے ملاقات کر، ولا ذنب علیک، کہ تجھ پر کوئی گناہ نہ ہو، فزور الحسین، تو حسین کی زیارت ضرور کیا کر. اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. یا ابن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا حجرہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو اور ان کی آل کے ساتھ، فلعن قتلۃ الحسین، تو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجا کر. السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبہ، سلام اس حسین پر جس پر مصیبتیں مسلسل آ رہی تھیں. السلام علیک یا سریع الدمع الساکبہ، سلام اس حسین پر جس کے آنسو تھمتے نہیں تھے. المفجوع الحزین، سلام اس حسین پر جو حزین و غمزدہ تھا. المذبوح الطعین، جسے بے دردی سے ذبح کیا گیا. المقطوع الوتین، اس حسین پر سلام جس کی رگوں کو کاٹ دیا گیا. ایک کتاب ہے مقتل الحسین، جسے مقتل مکرم بھی کہا جاتا ہے. مرحوم عبد الرزاق کے مکرم کی تعریف کرتا ہے، اور انہوں نے مطالب اخذ کیے ہیں اس مقتل میں، خارزمی سے، مصیر الاحزان سے، نفس المحمون سے، تذکرۃ الخواص سے، تاریخ طبری سے، ارشاد مفید سے، لحوف سے، امالی شیخ صدوق سے. ایک کتاب انہوں نے تالیف کی معتبر مقتل پر. یہ اہل علم جانتے ہیں کہ مقتل مکرم کتنا بڑا حوالہ ہے. وہاں میں کہیں کہیں عربی متن پڑھوں گا مقتل کا، اور عربی نہ بھی پڑھوں، فقط اردو پڑھ رہا ہوں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میں اسی مقتل ہی سے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ وقت نہیں ہوگا کہ میں بار بار عربی اور ترجمہ پڑھوں، کہیں کہیں عربی پڑھوں گا تاکہ ہم اپنے آپ کو اس مطلب سے جوڑ سکیں. اس مقتل کے 7 حصے ہیں. جو چھٹا حصہ ہے وہ شہادت امام حسین پر ہے. میں روایت وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حسین نے اپنی تلوار کے غلاف سے اصغر کی قبر بنائی. اور شہزادے کو حسین نے دفن کیا. اس کے بعد حسین ابن علی نے اپنی تلوار نیام سے نکالی. بڑے دردناک جملے ہیں درمیان میں.
اس وقت حسین کو اپنی زندگی پر کوئی اعتبار نہ رہا تھا۔ مولا نے اپنی جانب لوگوں کو بلایا کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، کسی کی جرأت نہ تھی۔ حسین نے پھر بڑھ کر لشکر پر حملہ شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر کی ایک بڑی تعداد تحت کر دی۔ ثم حمل علی المیمنہ، اس کے بعد حسین نے لشکر کے داہنی سمت حملہ کیا۔ وحمل علی المیسرہ، پھر بائیں سمت حملہ کیا۔ لشکر یزید میں سے ایک شخص کا بیان ہے، دیکھیں مقتل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تسلسل ہے پورے واقعے کا۔ لشکر یزید میں سے ایک شخص کا بیان ہے، یہ بھی اس مجلس کی برکت ہے اور توفیق ہے کہ میں خود زندگی میں پہلی مرتبہ اردو میں اس طرح سے مقتل کو پڑھ رہا ہوں، اور شاید آپ میں سے بہت سے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں اسے۔ لشکر یزید میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی شخص کو جس کے بیٹے مارے جا چکے ہوں، بھائی، بھانجے، بھتیجے قتل ہو چکے ہوں، اور وہ اتنی جاں فشانی سے لڑ رہا ہو، جس کے چہرے پر سکون بھی ہو اور وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا ہو۔ حسین جہاں حملہ کرتے تھے تنکشف بین یدیہ، لشکر وہاں سے چھٹ جاتا تھا، یہاں تک کہ عمر سعد نے اپنے لشکر کو چیخ کر کہا ھذا ابن اندع البطین، یہ سب سے بڑے مرد میدان کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے یہ۔ ھذا ابن قتال العرب، یہ عربوں میں سب سے بہترین قتال کرنے والے کا بیٹا ہے۔ احملوا علیہ من کل جانب، اس پر ہر جانب سے حملہ کرو۔ اس پر ہر جانب سے حملہ کرو۔ فَأَتَتْهُ 4,000 أَبْلَةٍ، 4,000 تیر انداز امام کی جانب بڑھے۔ لشکر یزید آپ کی اور خیمگاہ کے درمیان حائل ہو گیا، امام کو اب خیمگاہ نظر نہیں آ رہی۔ امام کبھی لشکر یزید پر حملہ کرتے تھے اور دوسرے نگاہ سے خیمگاہ کو دیکھتے تھے۔ جب امام کے نگاہ سے خیمگاہ بہت دور ہو گئی، فصاح بہم، امام نے لشکر کو غضب سے مخاطب کیا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین کنتم لا تخافون المعاد، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں تو آزاد مرد بن کے جیو، یہ کیوں عورتوں پر حملہ کرتے ہو؟ ارجعوا الی انصابکم، اپنے خاندانوں پر غور کرو۔ ان کنتم عربا، یہ عربوں کی ریت نہیں ہے کہ مستورات پر حملہ کیا جائے۔ عجب عالم ہے امام حسین علیہ السلام، اس میں غربت بھی ہے، مصائب بھی ہیں۔ امام نے کہا یہ عربوں کا طریقہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کے خیموں میں گھس جاؤ اور حملہ کرو، نہ کرو ایسا۔ یہاں تک کہ شمر نے پوچھا، اے فاطمہ کے بیٹے کیا حاجت ہے تمہاری؟ شمر جیسا لعین امام حسین سے پوچھے بتاؤ کیا حاجت ہے تمہاری؟ مولا نے فرمایا تمہارا اختلاف مجھ سے ہے، والنساء لیس علیہن جناح، علی کی بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر قصدہ القوم، ایک لشکر کا ٹکڑا اور نکلا، اس نے آگے بڑھ کر حسین پر حملہ کیا۔ واشتد القتال، گھمسان کا رن پڑ گیا۔ وقد اشتد بہ العطش، حسین کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ اب جو روایت پڑھ رہا ہوں کم پڑھی جاتی ہے، بالکل شبیہ ہے ابوالفضل عباس روایت مقتل سے۔ فحمل من نحو الفرات، حسین نے فرات پر حملہ کیا۔ 4,000 گھڑ سوار وہاں تھے لیکن مولا کو دیکھ کر فرار ہو گئے۔ فکشفہم عن الماء، امام کے سامنے فرات کا پانی تھا۔ واقحم الفرس الماء، مولا نے اپنے ذوالجناح کو فرات میں اتارا۔ ذوالجناح نے پانی نہیں پیا، حسین نے ذوالجناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انت عطشان و انا عطشان، تو بھی پیاسا ہے۔ یہ ہے مقتل حسین، انت عطشان و انا عطشان، اے ذوالجناح تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، لیکن حسین اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک تو پانی نہ پی لے۔ ذوالجناح نے اس گفتار کو سن کر اپنے منہ کو پانی سے ہٹایا، کأنہ فہم الکلام، جیسے وہ مولا کے کلام کو سمجھ رہا ہو۔ مولا نے اپنے چلو میں پھر پانی لیا، ذوالجناح کی طرف بڑھایا، لیکن لشکر یزید میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا اتلتذ بالماء وقد ہوتے کا حرمک، اے حسین تم اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے ہو اور وہاں تمہارے حرم کی حرمت پامال ہو رہی ہے، تمہارے خیموں پر حملہ ہو رہا ہے۔
فرمل ماء، حسین نے پانی کو وہیں چھوڑا، ولم یشرب، ذوالجناح نے بھی پانی نہیں پیا، اور حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیمگاہ کی طرف پہنچے، لشکر یزید وہاں سے بھاگا۔ اب پورا منظر ذہن میں رکھیے گا، لشکر یزید پھر خیمگاہ سے بھاگا۔ اب یہ میرے اپنے جملے ہیں، مقتل میں نہیں ہیں، میں کہوں گا اے غازی عباس کاش آپ ہوتے ہو۔ حسین بڑے تنہا تھے رسول، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، عباس کا لاشا فرات پر تڑپ رہا ہوں۔ فوجیں خیمگاہ سے دور ہوئی، اب حسین وداع ثانی کے لیے پھر خیمگاہ گئے۔ یہ مصائب کی باریکیاں کم بیان ہوتی ہیں، حسین کے 2 وداع ہیں خیام سے، اب یہ دوسرا وداع تھا۔ وداع ثانی کے لیے پھر خیمگاہ گئے، مولا نے پھر اپنے عیال کو سلام کیا، ودع عیالہ ثانیہ، دوسری مرتبہ اپنے خاندان سے الوداع کہا، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ، انہیں صبر کی تلقین کی، اور فرمایا دیکھو اب بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ حَامِيكُمْ وَحَافِظُكُمْ، اللہ ہی تمہاری حمایت کرنے والا ہے اور تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ تَعَلَّقْنَا بِأَطْرَافِهِ، سیدانیہ حسین کی عبا کے اطراف کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ حسین نے کچھ بچوں کو دیکھا یقین جو تکلیف سے کرراہ رہے تھے، ایک بچی کو دیکھا جو درد کی شدت میں مبتلا تھی، مقتل، وطفلتن، ایک اور بچی کو دیکھا جو ماں سے کہہ رہی تھی اماں ہم محفوظ مقام پر کیسے جائیں گے؟ وجہ بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین خیام میں تھے تو یہ لعین خیموں کے اندر تیر مار رہے تھے، تیر خیمگاہ میں آ کر گر رہے تھے۔ ایک بچی العطش پکار رہی تھی، اما عقیلۃ بنی ہاشم، جبکہ عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب سلام اللہ علیہا فإنها تبصر هذا وذاك، بی بی کبھی ایک بچے کو دیکھتی تھی کبھی دوسری بچی کو دیکھتی تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا اللہ کے دین کی رسی حسین خون میں غلطہ ہے، منار الشریعہ الی الخبوط، اور منار شریعت کی روشنی بجھنے والی ہے، امامت کا درخت خشک ہونے والا ہے۔ والتفت الحسین الی ابنتہ سکینہ، اب حسین نے سکینہ کو دیکھا، حسین اپنی دختر کی طرف متوجہ ہوئے، مقتل میں جو بیویوں سے دور ایک گوشے میں کھڑی رو رہی تھی، باکیتن فوقف علیہ، حسین اپنی بیٹی کے پاس آئے، مصبرن و مسلین، کہا بیٹی صبر کرنا، سکینہ کے لیے دعا کی، یہاں تک کہ خیام سے باہر عمر سعد کی آواز آئی، فقال عمر بن سعد ویحکم، لشکر والوں سے کہا کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، احجموا علیہ ما دام مشغولا بنفسی وحرم، حسین پر حملہ کر دو، جب تک حسین اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں نا، خیام میں حسین پر حملہ کر دو۔ اگر حسین نے خیام سے باہر آ کر جنگ کی تو تم قابو نہ آ پائیں گے۔ اب اگر کوئی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو تو شرافت کا تقاضا کیا ہے، سخت ترین دشمن بھی ہو، یہ فاطمہ کا بیٹا تھا۔ روایت کہتی ہے ابھی حسین بچوں اور مستورات سے ودا کر رہے تھے کہ سینکڑوں تیر چلے باہر سے اور خیام کے اندر آ کر گرے۔ عزیزوں اب یہ مقتل میں نہ ہوتا تو یہ پڑھنا میرے لیے بڑا سخت تھا، لیکن جملہ آگے کا مجھے معاف فرمائیے گا۔ بعض تیر مستورات کی عباؤں میں آ کر الجھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، بعض تیر مستورات کی عباؤں میں آ کر لگے۔ جب حسین نے دیکھا کہ تیر بیویوں تک پہنچ رہے ہیں، وَحَمَلَ عَلَى قَوْمِهِ كَلَيْثِ الْغَضْبَانِ، حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا، جس پر حسین کی تلوار پڑتی تھی وہ واصل جہنم ہو جاتا تھا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی، حسین نے اپنے سینے اور گلے پر تیروں کو روکا، حسین تیروں کو روکتے ہوئے میدان کے مرکز میں پہنچے، جہاں وسط میدان ہے وہاں تک حسین پہنچے، کثرت کے ساتھ پڑھتے جاتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وقت شمر نے کہا حسین فرات کو دیکھ رہے ہو، لا تذوقوا حتی ترد النار، مجھے معاف کیجیے گا اس کا ترجمہ بڑا سخت ہے۔ شمر نے کہا
یہ فرات دیکھ رہے ہو، یہ پانی اس وقت تک تم نہیں پی پاؤ گے حتی ترد النار، قیامت میں یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یا اللہ، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کا سردار، اس لعین نے یہ گستاخی کی۔ ابھی حسین سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، رماہ ابو الحطوف الجعفی بسہم فی جبہتی، ابو الحطوف جعفی نے ایک تیر حسین کی پیشانی پر مارا، فنزعہ، حسین نے وہ تیر نکالا، وسالت الدماء علی وجہ، خون ابل کر حسین کے چہرے پر بہہ رہا تھا، وصاح بصوت عال، حسین نے بآواز بلند پکارا کہ تم نے محمد کی اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ ایک منزل آئی لما ضعف عن القتال، حسین پر ضعف طاری ہونے لگا، وقفا لیستریح، آپ کچھ ٹھہرے تاکہ استراحت کر سکیں، فرماہ رجل بحجر، ایک شخص نے حسین کو پتھر مارا دور سے، حسین کے چہرے سے مزید خون بہنے لگا، مولا نے اپنے چہرے سے خون کو صاف کیا، رماہ آخر بسہم، ایک اور شخص نے تیر مارا، ثلاث شعب، جو 3 بھال کا تیر تھا، حسین کے قلب پر جا کر وہ تیر لگا، زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، شدت ضعف میں جس جا پہ ٹہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ وہی فقرہ ہے جو 21 رمضان وقت شہادت مولا علی علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حسین نے آسمان کی جانب دیکھا، کہا الہی، اے میرے اللہ، اَنَّكَ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ رَجُلًا، تو جانتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کو مار رہے ہیں، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِي، اس روئے زمین پر تیرے نبی کی بیٹی کا میرے سوا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ پھر اخرج السہم من قفاہ، حسین نے پشت سے وہ تیر کھینچا، وانبعث الدم کالمیزاب، خون پر نالے کی طرح حسین کے پشت سے بہنا شروع ہوا۔ دیکھو مقتل اسی طرح سے ہو سکتا ہے، مجھے تسلسل میں چلنا ہے تو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ اب پشت حسین سے پر نالے کی طرح خون بہ رہا تھا ابل کر، فوضع یدہ تحت الجرح، حسین نے اپنے ہاتھوں میں خون بھرنا شروع کیا، جب خون پر ہو گیا تو اسے آسمان کی طرف پھینکا اور کہا اے پروردگار مجھے یہ سب قبول ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے مجھے۔ فلم یسقط من ذلک الدم قطرۃ الی الارض، ایک خون کا قطرہ بھی روئے زمین پر واپس نہیں آیا اس کا۔ ثم وضعہ ثانیا، لیکن خون اور اتنا بہ رہا تھا، حسین نے پھر چلو بھرا، دوسرا چلو خون سے پر ہوا۔ فلم ممتلأ، جب چلو پر ہو گیا، امام نے مل لیا اسے اپنے سر پر اور وجہ اور اپنے چہرے پر، ولحیتہ اور اپنی داڑھی پر، اور فرمایا ہاں کذا اکون، اب میں قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے ایسے ہی جاؤں گا، حتی القی اللہ و جدی رسول اللہ، یہاں تک کہ میں اللہ سے اور اپنے جد رسول اللہ سے ملاقات کروں گا، وانا مخضب بدمی، اور میں اپنے خون سے خضاب ہو کر جاؤں گا اور کہوں گا یا جدی، اے میرے نانا، ان لعینوں نے مجھے قتل کیا۔ عزیزوں، جب انسان کے بدن سے خون بہنے لگے، کئی پہر کی پیاس بھی ہو، اب مقتل مکرم میں آگے ہے کہ خون اتنا بہ چکا تھا کہ حسین میں حرکت کرنے کی رمق نہیں بچی تھی۔ فجلس علی الارض، حسین بے دم ہو کر ریت پر بیٹھ گئے۔ سنتے جانا، ینوء برغبت، حسین اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں پاتے تھے۔ مالک بن نصر آگے بڑھا، فشتمہ، مجھے معاف کرنا یہ جملے میں کیسے سنا، اس نے حسین کو ایک گالی دی۔ بہت سے سید زادے مجھے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہ پڑھے آگے، یا ابا عبداللہ الحسین، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے مولا۔
حسین پر فقط تلواروں کے زخم نہیں تھے، حسین کو زبان سے جو زخم تھی. فشتمہ، اس نے گستاخی کی. کیا کہی میں نہیں پڑھوں گا. ثم ضربہ بسیفہ علی راسہ، اس کے بعد اس نے تلوار نکالی، حسین کے سر پر ماری. امام حسین نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا ایک چادر سے یا ایک ٹوپی سے، امامے سے، وہ خون سے پر ہو گئی. یہاں تک کہ ایک واقعہ پیش آیا. یہاں اولاد عقیل میں سے ایک بچہ خیمے سے نکلا، علیہ ازار و قمیص، اس نے کرتا پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. وہ حسین کا دفاع کر رہا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا. ایک لعین کہتا ہے میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، چھپ کر اس بچے کے اوپر تلوار کا وار کیا. عزیزو عجب عاشور کا سما ہے. عزیزو یا ابا عبداللہ حسین، رو لینا عزیزو نہیں معلوم اگلے برس عاشور تک ایک تو گول زندہ ہے، پھر واپس موقع ملے نہ ملے، اللہ جانے پھر کہیں پر بیٹھ کر محرم کرنا پڑے. مولا اس سال ہمیں احساس ہو گیا کہ تیرا فرش اعلیٰ کتنی بڑی نعمت ہے. مولا ہمیں احساس نہیں تھا، ہم ایسے ہی آ جاتے تھے، فرش پر بیٹھ کر رو کے چلے جاتے تھے. لیکن اس سال سمجھ میں آیا جب تک حسین کا اذن نہ ہو کوئی فرش پر آ نہیں سکتا، جب تک حسین کی ماں کسی کو نہ بلائے فرش پر. یا غازی ابو الفضل العباس علیہ السلام، آپ قبول کیجئے گا مولا. اس اولاد عقیل، حضرت عقیل کا پوتا تھا، وہ اس پر وار ہوا، وہ دو ٹکڑے ہو کر بچہ گر گیا. اب حسین نے پھر سب نے حسین کو گھیر لیا. فنظر عبداللہ ابن الحسن، دور سے حسن کا بیٹا عبداللہ ابن حسن، حضرت قاسم کا بھائی، وہ دیکھ رہا تھا یہ بچہ بھی. یا اللہ. فاقبل یشتد نحو عمہ، اب یہ بچہ دوڑا اپنے چچا کے پاس. بی بی زینب نے روکنا چاہا لیکن وہ پھر مقتل کی جانب دوڑا. بی بی اپنے مقام سے آگے نہ بڑھی، اس لیے کہ حسین کا حکم تھا میری زندگی میں خیال سے باہر نہ نکلنا. للہ بہن کھولے ہوئے سر نہ نکلنا، سر کھول کے کیا اوڑھ کے چادر نہ نکلنا. وجاء الی عمہ، بچہ اپنے چچا کے پاس آیا. قاتل نے تلوار اٹھا کر حسین پر وار کیا. بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا یبن الخبیثہ، اے خبیثہ کی اولاد. بچہ کہہ رہا ہے اتضرب عمی، کیا میرے چچا کو مارے گا؟ اس نے حسین پر وار کیا، بچے کے دونوں ہاتھ آگے تھے. فتنہا الی الجلد، یہ مقتل میں عام طور پر مسائل میں یہ جملہ نہیں پڑھا جاتا جو اب پڑھ رہا ہوں. بچے کے دونوں ہاتھ ایسے کٹ گئے کہ کھال سے لٹک گئے تھے. تنہا الی الجلد، بچے کے دونوں ہاتھ اس کی کھال سے لٹک گئے. بچہ غش کھا کر حسین کی گود میں گرا. فضمہ الیہ، حسین نے عبداللہ ابن حسن کو سینے سے لگایا. فرمایا اصبر علی نزل بک، اے بھائی حسن کے بیٹے صبر کرنا. ورمى الغلام حرملۃ ابن الکاہل بسہم، حرملہ ابن کاہل نے بچے پر تیر چلایا. فذبح، بچہ ذبح ہوا. وهو فی حجر عمہ، جبکہ بچہ اپنے چچا کی گود میں تھا. وبقی الحسین مطروحا ملیہ، اب حسین آخر میں تنہا رہ گیا، اب کوئی بچہ بھی نہیں بچا حسین کی مدد کو آنے. دو بچے آئے حسین پر قربان ہو گئے. اب ہر قبیلہ کہتا تھا کہ تم آگے بڑھ کر مارو، کوئی کہتا تھا تم آگے بڑھ کر مارو حسین کو. فصاح الشمر، شمر نے چیخا ما وقوفکم، رکے ہوئے کیوں ہو؟ ما تنتظرون من رجل، اب حسین میں رکھا کیا ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہو؟ آگے بڑھ کے حملہ کرو حسین پر. قد اسکنت السہام، تم دیکھتے نہیں کہ حسین پر، یہ ترجمہ اس کا دردناک ہے، حسین کے تو پورے جسم پر تیروں نے مسکن بنا لیا ہے، یعنی پورے جسم پر حسین کے تیر ہیں. رکے ہوئے کیوں؟ آگے بڑھو، ایک ساتھ حملہ کرو. حسین کو عجیب جملہ ہے، ضربہ زرعا، زرعا نامی ایک شخص نے حسین کے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا. ورماہ الحسین فی حلقہ، حسین ابن نمیر نے حلق پر تیر مارا.
وَضَرَبَهُ آخر عَلَىٰ عَاتِقِهِ. اب سب حسین پر. ایک ملعون نے شانے پر تلوار ماری. وَطَعَنَهُ سَنَانٌ فِي تَرْقُوَّتِهِ. سنان نے مولا کی ہنسلی کی ہڈی پر وار کیا. پھر سینے کے نیچے ایک تلوار ماری. ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ. ایک ملعون نے ایک اور تیر مارا. وَطَعَنَهُ آخر. پھر ایک اور نے نیزہ مارا. برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے, مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا. بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا, بند آنکھیں ہیں سر بات جھکا جاتا. گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں, غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں. لما اشتد بالحال, حالت غیر ہو گئی. رفع طرفہ الی السماء. اب یہاں یہ نہیں لکھا کہ حسین نے اپنا چہرہ اٹھایا, اس لیے کہ سکت نہیں تھی, فقط آنکھیں اٹھائیں آسمان کی طرف اور فرمایا صبراً علی قضائک. حسین تیری قضا پر راضی ہے پروردگار. لا الہ سوا کا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. یا غیاث المستغیثین, اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے. یا غیاث من لا غیاث اللہ, اے وہ کہ جو اس کی مدد کرتا ہے جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. یا محیی الموتى, اے مردوں کو زندہ کرنے والے. احکم بینی و بینہم, اب تو میرے اور ان کے درمیان انصاف کر دے. وانت خیر الحاکمین, تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. واقبل الفرس یدور حولہ, اب ذوالجناح حسین کے گرد چکر لگانے لگا. ذوالجناح کی زیارت آنے والی ہے, سن لینا. ذوالجناح حسین کے گرد چکر لگانے لگا. وَيَلْتَخُ نَاصِيَتَهُ بِدَمِهِ, اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر کیا. فَصَاحَ ابن سعد, عمر سعد نے کہا دُونَكُمُ الْفَرَسِ, دیکھو ذوالجناح کو کچھ نہ کہو, اسے نہ مارو. فَإِنَّهُ مِنْ زِيَادِ خَيْلِ رسول اللہ, یہ تو رسول اللہ کے لشکر کا گھوڑا ہے, اسے نہ مارو. یا حسین, جو رسول کا نواسا تھا, اس کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہو گیا. عمر سعد نے کہا یہ رسول اللہ کے لشکر کا گھوڑا ہے, نہ مارو. ارے کوئی کہتا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, یہ وہ ہے جسے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے, جس کے لبوں کو چوما کرتے تھے. نہ مارو ایسے, نہ مارو. اقبل نحو الحسین. اب ذوالجناح, تھوڑا سا رک جانا, ابھی ذوالجناح کی زیارت آئے گی, تھوڑا سا رک جانا, آخر میں پہنچ گیا, بس تابع بیان نہیں رہی. عزیزوں آپ سن رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, میں فقط پڑھتا جا رہا ہوں. بڑی عجیب حالت ہے عزیزوں. اقبل نحو الحسین, اب ذوالجناح دوبارہ حسین کی طرف بڑھا. وَيَشُمُّهُ, کیا اسب با وفا ہے. یشمُّهُ, حدیث کے سامنے سنا ہے نا, یشم رائحۃ. اب یہ حسین کی خوشبو کو سونگنے لگا ذوالجناح, وہاں کھڑے ہو کر حسین کی خوشبو کو سونگتا جاتا تھا. وَيَسْأَلُ, اور ہنہناتا ہوا اب خیمے کی طرف دوڑا. امام باقر فرماتے ہیں ذوالجناح شکایت کر رہا تھا خدا سے کہ شکایت ہے اس امت نے تیرے نبی کے نواسے کو مار دیا. نظرنا النساء الی الجواد, مستورات نے, بیویوں نے ذوالجناح کو دیکھا, اس کی زین کٹ چکی تھی. خرجنا, تو خیام سے باہر نکلی بیویاں. ناشرات شعور, بال بکھرائے ہوئے تھے. علی الخدود لاتمات, اپنے چہروں پر تماچے مار رہی تھی اور چیخ کر بین کر رہی تھی. اب سیدانیاں جانتی ہیں نا کہ جو عزت دینے والا مولا تھا وہ چلا گیا, اب توہین کی منزل آ چکی ہے. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں مقتل کا. وَإِلَى مَصْرَعِ الْحُسَيْنِ مُبَادِرَاتٍ, بیویاں حسین کے قتل گاہ کی طرف دوڑی. بی بی زینب نے فرمایا وا علی یا وا جعفر, اے بابا علی, اے چچا جعفر تیار. ھذا حسین بالعرا, یہ آپ کا حسین صحرائے کربلا میں زخموں سے چور ہے. لیت السماء اطبقت علی الارض, زینب کہہ رہی تھی کاش آسمان زمین پر گر جائے. ولیت الجبال تکتکت, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. قد دنا منہ عمر ابن سعد, عمر سعد قریب آیا. والحسین یجود بنفسہ, حسین اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے. فصاحت, بی بی نے عمر سعد سے کہا
کیا مظلومیت کا وقت ہے جب علی کی بیٹی کو فریاد کرنا پڑے کہ عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور حسین قتل ہو رہا ہے. پھر لشکر کی طرف دیکھ کر بولی اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ فلم یجبھا احد, بی بی زینب کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. عمر سعد نے اپنے فوجیوں سے کہا گھوڑے سے اترو, حسین کا کام تمام کرو. شمر قریب آیا, سخت جملہ ہے, فَرَفَضَهُ بِرِجْلِهِ, شمر نے اپنے پیروں سے حسین کو سیدھا کیا. انہیں معاف کرنا ہے, مجھے معاف کرنا. جگر کٹ گیا عزیزوں. سوچو یہاں بیٹھ کر سننا اتنا سخت ہے. زینب دیکھ رہی تھی, فاطمہ پر عجیب منزل تھی. شمر نے حسین کو ٹھوکر ماری, فَأَخَذَ بِلِحْيَتَهُ, اور ریش مقدس کو کھینچا. وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ, ماتم کرنا آخر میں آ گیا. حسین کے سینے پر زور دے کر بیٹھا, تلوار کے وار کیے. قد سکنت حواسکا, حسین کی سانسیں رکنے لگی تھی. آپ نے اپنے دستوں پر ساکن کر لیے تھے. جب کسی کو ذبح کیا جائے تو کوئی تڑپتا ہے, چیختا ہے. حسین نے ساکن کر لیے تھے, اس لیے کہ حسین جانتے تھے ماں زہرا قریب کھڑی ہوئی دیکھ رہی. حسین جانتے تھے فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہیں. انبیاء اٹھ کر چلے گئے. مولا علی اٹھے, کہا پروردگار یہ نہ دیکھا جائے گا. حسین نے کہا اماں سب جا رہے ہیں ابا, حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. 13 ضربتیں لگی, کربلا میں صدا گونجی, علاقت قتل الحسین میں کربلا, علاقت جو میں الحسین میں کربلا. عزیزوں عاشور کے مصائب ہو گئے. عزیزوں مولا سے کہنا یا حسین, مولا عاشور پر نہ آ سکے, آ جا کر رو لیا. عزیزوں زلجلہ آ رہا ہے, اپنے مقام سے کھڑے ہو جانا. سکینہ آگے بڑھی, زلجلہ سے کہا اسوکیا بھی اب قتلا شانا, یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا میرے بابا کو؟ کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا, کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا. غازی کا لمبیا ایسا تباہ ہو گیا کلبہ حسین, ایسا تباہ ہو گیا جو اپنی فتح پر نہ نازا سپاہ شام, جو اپنی فتح پر نہ نازا سپاہ شام. مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا, مارا ہے 6 مہینے کا بچہ حسین کا. ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل, ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل. مٹی پر لوٹا ہے کلیجہ
اللہ